اہل سنت کی بہت بڑی تفسیر ہے جس کا نام ہے تفسیر الکشاف، اور اس کے رائٹر کا مؤلف کا نام ہے حضرت علامہ زمخشری علیہ الرحمہ، جلد نمبر 4، مطبوعہ بیروت لبنان، وہاں کی چھپی ہوئی۔ علامہ نے اس آیت قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربی کی تفسیر میں 13 حدیثیں لکھی ہیں۔ اس کتاب میں 13 حدیثیں تفسیر کا میں نے نام لے لیا ہے اور میں اس کی ضمانت دے کر جا رہا ہوں۔ 13 حدیثیں لکھی ہیں، ان 13 حدیثوں میں سے پہلی حدیث یہی ہے، الا ومن مات علی حب آل محمد مات شہیدا، کہ خبردار میں نبیوں کا نبی اعلان کر کے جا رہا ہوں کہ جو آل محمد کی محبت دل میں رکھ کر مر جائے اسے کبھی مردہ نہ کہنا۔ یعنی میں نبی الانبیاء، میں خدا کی منہ بولتی زبان، میں ناطق قرآن، میں وحی ترجمان، یہ اعلان کر کے جا رہا ہوں، الا ومن مات علی حب آل محمد مات شہیدا، جو آل محمد کی محبت دل میں رکھ کر مر جائے، میں اعلان کر رہا ہوں کہ وہ مرتا نہیں بلکہ وہ شہید ہے، اور اللہ کا وعدہ ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، خبردار جو اللہ کی راہ میں شہید ہو جائیں انہیں مردہ نہ کہنا، بل احیاء، وہ زندہ ہیں، ولیکن لا تشعرون، لیکن تم ان کی زندگی کا شعور نہیں رکھتے، تم ان کی زندگی کو نہیں سمجھ سکتے۔ اب چونکہ کیسٹ تیار ہو رہا ہے، کوئی بولے نہ بولے، میں اپنا فریضہ ادا کر رہا ہوں۔ آج کے دور میں انجینئر کا اپنے مقام پر 40-50 کتابیں سامنے رکھ کر اپنے سننے والوں کے سامنے کلپ جاری کرنا کہ شیعہ حضرات کا یہ کہنا کہ امام حسین علیہ السلام ایسے تھے ویسے تھے کہ نیزے کی نوک پر قرآن پڑھ گئے، میں اس کو نہیں مانتا۔ بھئی تو نہیں مانتا، حسین منوا کے جا رہا ہے کہ جب ہمارے گھر سے محبت رکھنے والا امتی نہیں مر سکتا تو حسین کیسے مر سکتا؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، صلی اللہ محمد و آل محمد۔ الا ومن مات علی حب آل محمد، جو آل محمد کی محبت دل میں رکھ کر مر جائے، جعل اللہ قبرہ مزار ملائکۃ الرحمہ، اللہ رحمت کے فرشتوں کے لیے اس حبدار آل محمد کی قبر کو زیارت گاہ بنا دیتا ہے، مزار بنا دیتا ہے۔ تو اب گلفام کو یہ کہنے کا حق حاصل ہے کہ جب حبدار آل محمد کی قبر کی زیارت کے لیے فرشتوں کا آنا شرک نہیں ہے، کفر نہیں ہے، بدعت نہیں ہے، تو پھر ہمارا کربلا جانا یہ میں شیعہ تفسیر سے نہیں پڑھ رہا، ادھر بات سمجھ آ رہی ہے؟ جوان آدمی ہو یار، ذرا بولو میرے ساتھ، کمال ہے چپ کر کے بیٹھے ہوئے ہو۔ جعل اللہ قبرہ مزار ملائکۃ الرحمہ، اللہ حبدار آل محمد کی قبر کو فرشتوں کے لیے زیارت گاہ بنا دیتا ہے۔ تو جن کے حبداروں کی قبر رحمت کے فرشتوں کے لیے زیارت گاہ بن جاتی ہے، تو پھر ہمارا کربلا جانا، ہمارا نجف اشرف جانا، ہمارا مشہد مقدس جانا، ہمارا قادمین جانا، اس بات کی دلیل ہے کہ یہ وہ عبادت ہے جو ہمیں اللہ نے بخشی ہوئی ہے۔ مہربانی صاحب، میرے شہزادوں، خدا آپ سب کو سلامتی دے، جو ادھر بیٹھے ہیں سارے ادھر والے، میں ہر ایک کی طرف توجہ تو نہیں کر رہا، میں معذرت خواہ ہوں۔ میں اب 13ویں نمبر کی حدیث پڑھ رہا ہوں، باقی میں نے چھوڑ دی ہے۔ کتاب کا نام الکشاف، جلد نمبر 4، حضرت علامہ زمخشری کی لکھی ہوئی، باہر کی جلد
سبز کلر کی، اس کا بارڈر سنہری کلر کا، اندر کا کاغذ سفید عمدہ کاغذ، میں وہاں سے لے کے پڑھ رہا ہوں۔ رسول فرماتے ہیں الا ومن مات علی بغض آل محمد، الا ومن مات علی بغض آل محمد، میں نبی الانبیاء امام الانبیاء اعلان کر کے جا رہا ہوں کہ جو آل محمد کا بغض دل میں رکھ کر مر جائے ماتا کافرن، میں نبی کہہ رہا ہوں وہ کل بھی کافر تھا اور آج بھی۔ آج نعرہ لگاتے ہو، آج جلوسوں کی قیادت کرتے ہوئے یہ آوازہ بلند کرتے ہو، آج آپ نے کرائے کے آدمیوں کو جمع کر کے ان کو ہمارے خلاف بھڑکا کر یہ آواز بلند کرواتے ہو کہ لگاؤ نعرہ کافر کافر، شیعہ کافر۔ ہم کہتے ہیں کب ہم نے تم سے کہا ہے کہ شیعہ کافر کا نعرہ نہ لگاؤ، لیکن کم از کم لوگوں کو بتاؤ تو صحیح کہ کس کے شیعہ کافر ہیں۔ اوہ ہائے ہائے ہائے، آپ جو یہ نعرہ لگوا رہے ہیں کہ کافر کافر شیعہ کافر، میرے بچوں، میرے بیٹوں، میرے عزیزوں، بزرگوں سے تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن آپ سے توجہ چاہتا ہوں کہ ہم آپ کو نہیں روکتے کہ آپ شیعوں کو کافر نہ کہیں، کہ لیکن کم از کم اس موجودہ نسل کو، اس پڑھی لکھی نسل کو، اس صاحب علم نسل کو، ان نوجوانان اسلامیہ کو یہ تو بتاؤ کہ کس کے شیعہ کافر ہیں؟ آیا آل محمد کے ماننے والے شیعہ کافر ہیں یا یزید کو رضی اللہ کہنے والے؟ درود پڑھیے گا، صلوات۔ تو یہ حدیث محمد کا اثر ہے کہ من مات علی حب آل محمد مات شہیدا، جو آل محمد کی محبت رکھ کر مر جائے وہ مردہ نہیں ہوتا بلکہ وہ زندہ ہوتا ہے۔ اب اس سبیل اللہ سے مراد کیا ہے؟ لو میں پھر آپ کے سامنے سورہ نمبر 6 کی آیت پڑھ رہا ہوں۔ یہ میں جلدی جلدی آیات نمبر اس لیے بتا رہا ہوں سورہ نمبر، تاکہ گھروں میں جا کر میرا کیسٹ سننے کے بعد جو دیکھنا چاہے وہ تسلی سے دیکھ سکے۔ میرا حبیب اعلان کر دو، اب سبیل ذہن میں رہے، ان ھذا صراطی مستقیما، آپ اس طرح کرتے ہیں وہ آپ کو دیکھتے ہیں، اسے بند کر دیں، بند کریں اور تقیہ سنیں۔ ان ھذا صراطی مستقیما فاتبعوہ ولا تتبعوا السبل فتفرق بکم عن سبیلہ، سبیل ہے نا ذہن، عن سبیلہ، ان ھذا صراطی مستقیما۔ میرا حبیب اپنے صحابیوں کے سامنے اعلان کر دے کہ رات دن اہدنا الصراط المستقیم کی دعائیں مانگنے والوں، آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ صراط مستقیم ہے کون۔ ان ھذا صراطی مستقیما، یہ میرا راستہ صراط مستقیم ہے، فاتبعوہ، اس کی اتباع کرو، اس کی پیروی کرو، ولا تتبعوا السبل فتفرق بکم عن سبیلہ، اسے چھوڑ کر باقی راستوں پہ نہ چلو، اگر چلو گے تو باقی راستے تمہیں بھٹکا دیں گے، گمراہ کر دیں گے، نہ ادھر کے رہو گے نہ ادھر کے رہو گے۔ تو اب یہ کیا ہے؟ ان ھذا صراط مستقیم کیا ہے؟ اب یہاں شیعہ حوالہ دے رہا ہوں، کتاب کا نام بہار الانوار، جلد نمبر 24، عربی میں مطبوعہ بیروت لبنان، وہاں سے میں لے کر پڑھ رہا ہوں کہ رسول پاک نے اس کی تفسیر کب بیان کی اور کہاں بیان کی۔ علامہ لکھتے ہیں کہ رسول پاک نے میدان غدیر میں،
اعلان کر کے کہا میرے صحابیوں، معاشر الناس، اے لوگو دیکھ لو ھذا صراط المستقیم، یہ میرا راستہ. نہیں میں تو چاہتا تھا گزر جاؤں آگے بڑھوں، تو ساری چپ کر گئے. یعنی رسول پاک نے میدان غدیر میں صراط مستقیم بتائی نہیں، دکھائی ہے. 1,24,000 صحابہ کو دکھایا. نہیں 1,26,000 صحابہ نے نہیں دیکھا، 2,48,000 آنکھوں نے دیکھا. رات کے اندھیرے میں نہیں دیکھا، دن کے اجالے میں دیکھا. بد مکان میں نہیں دیکھا، کھلے میدان میں دیکھا. راہگیر میں نہیں دیکھا، میدان غدیر میں دیکھا. مسجد کے محراب و منبر پر نہیں دیکھا، پالان شتر کے منبر پر دیکھا، دست پیغمبر پر دیکھا. رسول پاک نے بازو پکڑا، علی کا بازو بلند کیا، بلند کر کے کہا یا معاشر الناس ھذا صراط مستقیم، یہ علی وہ صراط مستقیم ہے، تتبعوا، اس کی اتباع کرو. جس نے علی کو چھوڑ دیا وہ نہ یہاں کا رہا نہ وہاں کا رہا. اب پھر آیت کی طرف میں آپ کو متوجہ کرتا ہوں. یہ ہے صراط مستقیم، اس کی اتباع کرو. آخر میں ہے اس آیت کے آخر میں ہے ذالکم وصاکم بہ، اللہ تمہیں وصیت کرتا ہے کہ اس کا دامن پکڑ کے رہو. یعنی سبیل اللہ کا دامن، صراط مستقیم کا دامن پکڑ کے رہو. وصاکم بہ، اللہ تمہیں وصیت کرتا ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن کر رہو. تو اب اللہ کی وصیت کیا ہے کہ اس کا دامن پکڑو. بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ جہاں سمجھ نہ آئے کسی کو مجھے فرما دے، میں فوراً پھر اس کو آسان کروں گا. یعنی یہ ہے سبیل اللہ، اس کا پکڑنا ہے دامن. میں کتاب کا نام لے رہا ہوں، میرے بزرگان اہل سنت کے علماء کی بہت بڑی کتاب جس کا نام ہے کنز الامال. نام پھر سنیں عین کے ساتھ، کنز الامال، جلد نمبر 11، علامہ ملا محمد تقی ہندی کی لکھی ہوئی، جو بہت بڑے اہل سنت کے علامہ گزرے ہیں. مطبوعہ بیروت لبنان عربی میں وہاں سے لے کے پڑھ رہا ہوں کہ جب رسول کا وقت وصال قریب آیا تو جناب حضرت عمار یاسر رسول کے قدموں تک پہنچے. آپ کے پاؤں کے تلبوں پر، یہ تلبوں پر منہ رکھا، منہ رکھ کر بوسہ لیا. بوسہ لے کر کہا یا رسول اللہ، میری 1000 جان آپ کے قدموں پر نثار، آپ کا وقت وصال قریب ہے، اگر آپ چاہیں تو مجھے ایسی وصیت کریں جس وصیت پر، بیٹا جی ذرا بولنا ہے، جو پڑھے لکھے میرے بیٹے بیٹھے ہو، جو میٹرک پاس کر چکے ہو یا FA BA کر چکے ہو، میری بات کو ذرا لو، میں کیا دے رہا ہوں. یا رسول اللہ مجھے کوئی وصیت کریں، ایسی وصیت جس پہ میں بھی عمل کروں اور میرے بعد جن جن تک یہ وصیت پہنچے وہ عمل کرتے رہے. اب سنو وہ وصیت کیا ہے. حوالہ میں دے چکا ہوں، اب میں وصیت سنا رہا ہوں. تو یہاں پر رسول نے کیا وصیت کی کہ یا رسول اللہ مجھے کوئی وصیت کرے. خدا کی قسم، مصطفیٰ کی قسم، بابا جی جلدی بیٹھو، خدا کی قسم، مصطفیٰ کی قسم، مرتضیٰ کی قسم، قرآن خدا کی قسم، سید الشہداء کی قسم، ائمت الخدا کی قسم، یہ کتاب ہے کنز الامال، جلد نمبر 11. رسول پاک وصیت کر رہے ہیں، فرماتے ہیں یا عمارو، سبحان اللہ، یا عمارو ان رأیت علیاً قد سلک بادیاً وسلک الناس بادیاً غیرہ. اور پتر بے بھی جا، درود پڑھیں، صلوات.
یا عمارو ان رأیت علیًا قد سلک بادیًا وسلک الناس بادیًا غیرہ فاسلک مع علی ودع الناس فإنه لن يدلک علی ردی ولن یخرجک من الہدی. اے عمار تو اگر میرے وصال کے بعد دیکھے کہ اکیلا علی، تنہا علی، صرف علی، بس علی، ہاں ہاں علی علیحدہ راستے پہ چل رہا ہے، واہ. تو یہاں رسول پاک فرماتے ہیں اے عمار اگر میرے وصال کے بعد تو دیکھے کہ اکیلا علی، تنہا علی، صرف علی، بس علی ایک علیحدہ راستے پر چل رہا ہے اور پوری اولاد آدم علی کو چھوڑ کر جمع ہو کر علیحدہ راستے پر چل رہی ہے، تو میری وصیت یہ ہے ساری دنیا کو چھوڑ دینا، علی کو نہ چھوڑ. ساری دنیا کو چھوڑ دینا لیکن علی کو نہ چھوڑنا. ایک فکرہ دے رہا ہوں، زبان پر آ رہا ہے کہ میں اکثر کہا کرتا ہوں بیٹا جلدی بیٹھو، بیٹا جلدی بیٹھو، بیٹھ جاؤ وہیں پر. دیکھو بیٹا یہ مجلس کے آداب کے خلاف ہے. جو آدمی باہر سے آتا ہے نا جہاں جگہ ملے اسے بیٹھ جانا چاہیے. جیتے رہو میرا بیٹا، سلامتی ہو، زندگی دراز ہو. اگر ہم آپ کو نہیں سمجھائیں گے تو اور کون سمجھائے گا. درود پڑھیے گا، صلوات. ہاں مل کے نعرہ حیدری. بات سمجھ رہے ہیں جی کہ ساری دنیا کو چھوڑ دینا لیکن علی کو نہ چھوڑنا. میں ٹی وی پر آپ جانتے ہیں میرا محرم جو ہے مکمل ٹی وی پر ہوتا ہے اور اس پر بھی میں نے یہ کلمات ادا کیے تھے کہ اے لوگو جو بھی علی کا بغض دلوں میں رکھتے ہو سن لو، ساری دنیا تمہاری، ہمارا علی. تو یہ ہے رسول کا فرمان کہ یہ ہے وہ سبیل اللہ جس کے لیے رسول وصیت کر رہے ہیں. اب میں ایک اور آیت پڑھ رہا ہوں. ارشاد خدا بندی ہے، رسول بیان کر رہے ہیں، قرآن رسول کی زبان سے ادا ہو رہا ہے. یہ پھر سورہ نمبر 25 کی الفرقان کی آیت نمبر 27 ہے، 27 ہے جو اب میں پڑھ رہا ہوں. اس آیت میں کیا ہے؟ اللہ فرما رہا ہے یقول الذین کفروا لست مرسلا. قیامت کے دن یقول الذین، قیامت کے دن یقول الذین وہ لوگ کہیں گے. کون؟ وہ ایسا دن ہوگا یوم یعض الظالم علی یدیہ. قیامت کے دن گناہگار جو ہے وہ اپنے دونوں ہاتھوں کو حسرت کے مارے اپنے دانتوں سے کاٹے گا. سورہ الفرقان آیت نمبر 27. یوم یعض الظالم علی یدیہ. قیامت کے دن گناہ نہیں. میرا بیٹا دیکھنا میری طرف ہے، میں نے تو آپ کو نعرے لگوانے کے لیے بٹھایا ہے، آپ ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں. اور یوم یعض الظالم علی یدیہ. قیامت کے دن گناہگار اپنے دونوں ہاتھوں کو حسرت کے سبب دانتوں سے کاٹے گا، کاٹ کر کہے گا یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا. کاش میں جس دنیا سے آج قیامت میں آیا ہوں اس دنیا میں رہتے ہوئے میں رسول کے ساتھ ساتھ سبیل کو بھی مانتا. بیٹا بات سمجھ میں آئی ہے؟ آپ بولے نہیں، بڑے سردی سے ٹھٹر کے بیٹھے ہوئے، میں بڑی دیر سے آپ کو دیکھ رہا ہوں. قیامت کے دن گناہگار اپنے دونوں ہاتھوں کو دانتوں سے کاٹے گا اور کاٹ کر کہے گا کاش میں جو زندگی گزار کر آیا ہوں جس دنیا سے، اس دنیا میں رہتے ہوئے میں رسول کے ساتھ ساتھ سبیل کو بھی مانتا تھا. صحیح ہوں میں سرائکی تو پڑھ نہیں سکتا لیکن گال بڑی پیاری ہے جڑی میں آرام نہ لگا کرے نا. معلوم ہوا اس دنیا میں رہتے ہوئے رسول کو مانتا تھا. کہے گا کیا؟ کاش
کاش میں رسول کے ساتھ ساتھ سبیل کو بھی مانتا تھا. تو صحیح رسول کو مانے نہ آئی نا, تو جب رسول کو مانے نہ آئی بل کافر کوئی نہ آئی. یقول الذین کفروا لست مرسلا, کافر کہتے ہیں تو اللہ کا رسول نہیں ہے. معلوم ہوا کافروں کی پہچان یہی ہے کہ وہ ہمارے رسول کو رسول نہیں مانتے. یہ کہتا ہے کاش میں رسول کے ساتھ. معلوم ہوا کافر نہیں تھا بلکہ رسول کو رسول مانتا تھا. تو رسول کس کا ہے؟ پتر او بیٹا کھیلنا نہیں دانتوں کے ساتھ, میری طرف دیکھنا ہے. بات سمجھ رہے ہو؟ نہیں سمجھ رہے تب بھی کھیلنا نہیں ہے دانتوں کے ساتھ. تو یہاں پر وہ کیا کر رہا ہے؟ کہہ رہا ہے رسول کے ساتھ ساتھ. تو رسول کو مانتا تھا, کافر نہیں تھا. رسول کس کا ہے؟ بولو نا صحیح. بابا سادہ رسول کہنا رسول ہے اللہ کا. اللہ نے رسول بنا کے بھیجے نا. تو جب رسول مانتا ہے تو پھر اللہ کو بھی مانتا ہے. معلوم ہوا اس دنیا میں رہتے ہوئے وہ مشرک بھی نہیں تھا کیونکہ اللہ کو مانتا ہے, کافر بھی نہیں تھا کیونکہ رسول کو مانتا ہے. تو پھر کون تھا؟ کہ کاش میں رسول کے ساتھ ساتھ سبیل کو بھی مانتا. تو صحیح گناہ کتنے ہیں؟ اگر گناہ جمع کرو تو کتنے ہیں؟ 3: شرک, کفر, نفاق. پڑھ گنو پورا قرآن, بسم اللہ کی بات سے لے کر والناس کی سین تک پورا قرآن پڑھو. گناہ کی 3 قسمیں ہیں. سارے گناہ جب جمع ہوں گے تو کسی نہ کسی قسم میں تقسیم ہو جائیں گے. پہلا گناہ شرک, دوسرا گناہ کفر, تیسرا گناہ نفاق. پہلا گناہگار مشرک, دوسرا گناہگار کافر. واہ صحیح واہ, واہ صحیح واہ. اب یہ مشرک بھی نہیں ہے, یہ کافر بھی نہیں ہے, تو تیسرا گناہ باقی ہے نا, نفاق باقی ہے. تو جو صاحب نفاق ہو وہ کون ہوتا ہے؟ منافق. تو پھر پتہ چل گیا منافق ہے. تو قیامت کے دن منافق کہے گا کہ کاش میں رسول کے ساتھ ساتھ سبیل کو بھی مانتا. ہائے ہائے. یہ سورہ نمبر ہے 4. پھر سنیں, سورہ نمبر ہے 4, آیت نمبر 137. یہاں سے میں لے کے پڑھ رہا ہوں, یہ آیت میرے ہاتھ میں ہے. ان الذین کفروا ثم آمنوا ثم کفروا ثم آمنوا ثم ازدادوا کفرا. کچھ لوگ ایسے ہیں جو پہلے مسلمان بنے, آمنوا, گھروں میں جا کے دیکھنا, میں تشریح نہیں کرتا. ان الذین آمنوا, وہ لوگ, کچھ لوگ ایسے ہیں جو پہلے مسلمان بنے, مسلمان بننے کے بعد ثم کفروا, پھر وہ کافر بن گئے. واہ صحیح واہ. نہ میرا پوتر کافی نہیں کھاؤں گی, آرام نال باندھے. پہلے وہ مسلمان بنے, مسلمان بننے کے بعد کافر بن گئے, کافر بننے کے بعد انہوں نے توبہ کی, ثم آمنوا, پھر مسلمان بن گئے, پھر مسلمان بننے کے بعد ثم کفروا, پھر کافر بن گئے. جب کافر بن گئے تو اب اللہ نے ان کی رسی کو دراز کر دیا. ہائے ہائے, اللہ نے کھلا چھوڑ دیا. اب کیا ہے؟ آگے آیت بتا رہی ہے کہ اب ان لوگوں کا کیا حال ہے کہ ثم ازدادوا کفرا, پھر ان کا کفر لمحہ بلمحہ, سیکنڈ با سیکنڈ, آن با آن بڑھتا گیا, بڑھتا گیا, بڑھتا گیا. اب آگے ذہن میں سبیل رہے. اب آگے اللہ فرماتا ہے لم یکن اللہ لیغفر لہم, اللہ ایسے لوگوں کو معاف نہیں کرے گا. یہ بچہ آرام سے بٹھائیں. اللہ فرماتا ہے لم یکن اللہ لیغفر لہم, یہ جو لوگ پہلے مسلمان بنے, پھر کافر بنے, پھر مسلمان بنے, پھر کافر بن گئے, اب کفر میں بڑھتے جا رہے ہیں, میں اللہ اعلان کر رہا ہوں میں ایسے لوگوں کو معاف نہیں کروں گا. اب پھر آگے کیا کہتے ہیں؟ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ سَبِيلًا, میں اللہ ان کو سبیل کی طرف ہدایت نہیں کروں گا. ہائے 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 ہائے. اور بابا یہ کون لوگ ہیں؟ گھروں میں جا کے قرآن اٹھانا شیعہ سنی ترجمے کی بات نہیں ہے, ہم سب شیعہ سنی بھائی بھائی ہیں. جس کا ترجمہ گھر میں ہے اٹھا کے دیکھ لینا. یہ آیت نمبر ہے 137, بالکل اس کے نیچے آیت ہے 138, آیت نمبر
138 اس میں اللہ پھر فرما رہا ہے بشر المنافقین بأن لهم عذابا علیما، میرا حبیب ان منافقوں کو خوشخبری سنا دے کہ ان کے لیے سخت عذاب ہے، دردناک عذاب ہے۔ کن کے لیے؟ منافق کے لیے۔ تو اب منافق کون ہے؟ جن کو اللہ سبیل کی طرف ہدایت نہیں کرتا۔ تو اب یہ کیا بنے؟ منافق۔ جب یہ منافق بنے تو آؤ پھر تلاش کریں کہ منافق کون ہے۔ جب ہم نے منافقین کو تلاش کرنا شروع کیا اور ہم نے کتب اہل سنت کی طرف رجوع کیا کہ یہ منافق کون ہے، جیسے ہم نے ادھر رجوع کیا تو ہمیں کتب نے بتایا۔ یہ دیکھیے پہلی کتاب کا میں نام لے رہا ہوں، تفسیر در منصور، جلد نمبر 4، صفحہ نمبر 45، سطر نمبر 12 سے لے کر 14 تک۔ دوسری تفسیر کا نام تفسیر کبیر، علامہ فخر الدین رازی کی، جلد نمبر 19، صفحہ نمبر 14، سطر نمبر 12 سے 13۔ تیسری تفسیر روح المعانی، جلد نمبر 7، صفحہ نمبر 108، سطر نمبر 10، 11، 12۔ چوتھی تفسیر تفسیر طبری، جلد، گھبرا تو نہیں گئے نا؟ ذرا درود پڑھے صلاۃ۔ تو یہاں نہیں بیٹا، یہ ہٹا دے، چادر ہٹا دے۔ تو یہاں پر یہ تفسیر ہے، تفسیر طبری، جلد نمبر 8، صفحہ نمبر 108، سطر نمبر 21، 22، 23، نمبر 5۔ تفسیر شالبی نمبر 6، تفسیر ابن کثیر نمبر 7، تفسیر نیشاپوری نمبر 8، تفسیر بحر المحیط۔ میں نے ایک بھی شیعہ تفسیر کا نام نہیں لیا۔ یہ جتنی میں نے تفسیریں آپ کے سامنے بیان کی ہیں یہ سب اہل سنت کی ہیں۔ جب رسول نے یہ آیت پڑھی سورہ الرعد کی، انما انت منذر ولکل قوم ہاد، میرا حبیب تو ڈرانے والا ہے اور ہر قوم کا ہادی ہے، تو عبداللہ بن عباس اور صحابیوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ کے بعد یہ ہادی کون ہے؟ وضع رسول اللہ یدہ علی صدرہ، رسول نے اپنے سینے پر ہاتھ رکھا، ہاتھ رکھ کر کہا انا المنذر، ڈرانے والا میں ہوں۔ تو مولا وہ ہادی کون ہے؟ اومع بیدہ الی منکب علی، علی کی طرف رسول نے اشارہ کیا، اشارہ کر کے کہا یا علیو انت الہادی بکا یہتدی المہتدون من بعدی، علی میرے بعد ہدایت طلب کرنے والے تجھ سے ہدایت طلب کرتے رہیں گے، اور یا علی لا یحبک الا مومن ولا یبغضک الا منافق۔ تو رسول اعلان کر کے جا رہے ہیں کہ میرے بعد اگر کوئی ہادی ہے تو وہ تیری ذات ہے۔ تو اب اللہ کا کیا فیصلہ ہے کہ جو رسول دے وہ لو، جس سے رسول روکے اس سے رک جاؤ۔ تو رسول دے کے جا رہے ہیں کہ علی میرے بعد ہادی ہے۔ تو ہم نے اللہ کو، جس نے ہدایت دے کر رسول کو بھیجا، جب اس کی توحید کا اقرار کیا تو ہم نے کہا لا الہ الا اللہ۔ جب رسول هو الذی ارسل رسولہ بالہدی، جس رسول کو اس نے منبع ہدایت بنا کے بھیجا، جب ہم نے اس کو ہادی تسلیم کیا تو ہم نے کہا محمد الرسول اللہ۔ اور جب محمد نے کہا کہ میرے بعد علی تو ہادی ہے، تو ہم کہہ رہے ہیں قیامت کے تک کہتے رہیں گے کہ محمد الرسول اللہ کے بعد علی اور یہ ہے وہ ہادی، یہ ہے وہ سبیل، جس سبیل پر چلنے والا کبھی گمراہ نہیں ہو سکتا۔